السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کو وجود بخشنے والا، ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا اور ہر مخلوق کی ہر ضرورت کا پورا کرنے والا ایک و تنہا ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، جنہیں انس اور جن کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اس مختصر سے درود و سلام کے بعد معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تعالی سورۃ الانشراح ہم پڑھیں گے۔ سورۃ الانشراح مکی سورت ہے، جس میں 8 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ اے اللہ، تو ہمیں شیطان سے بچا لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو رحمان اور رحیم ہے۔ اس عظیم کام کو جو ہمارے اوپر فرض ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو اس فرض کی ادائیگی کا ہم آغاز کر رہے ہیں اللہ رب العزت کے نام سے، اور جو اللہ رحمان اور رحیم ہے۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ گزشتہ صورت میں 3 انعامات کا ذکر تھا، یعنی پچھلی جو ہم نے صورت پڑھی اس میں اسی انداز سے بات کیا گیا کہ کیا ہم نے آپ کو یہ عطا نہیں کیا۔ تو 3 نعمتوں کا، 3 انعامات کا اس کے اندر ذکر تھا، اور یہاں پر اسی سے بات کنٹینیو آگے چل رہی ہے، اور اس انداز میں الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ یہ سینے کا کھل جانا، اسی کی دعا موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ رب العزت سے کی تھی اور آپ کو سکھائی گئی۔ رب اشرح لی صدری، اور ہر خطیب اور ہر داعی، ہر مبلغ اس دعا کو کرتا ہے کہ اللہ میرا سینہ کھول دے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے فرمایا کہ کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ اس کا مطلب ہے سینے کا منور اور فراغ ہو جانا، تاکہ حق واضح بھی ہو جائے اور دل میں سما بھی جائے۔ اس مفہوم میں قرآن کریم کے دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا، سورہ انعام آیت نمبر 125، جس کو اللہ ہدایت سے نوازنے کا ارادہ فرماتا ہے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، یعنی وہ اسلام کو دین حق کے طور پر پہچان لیتا ہے اور اسے قبول بھی کر لیتا ہے، یعنی اسے ایکسپٹ کر لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے کہ ہاں یہ اسلام ہے، یہ اس کے احکام و مسائل ہیں، یہ شریعت ہے، اور یہی میرے لیے دین ہے، یہی میرے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ اب دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، اب جو بھی حالات ہو، اس نے اس کو ایکسپٹ کر لیا، قبول کر لیا، کیونکہ اس کا سینہ اس کے لیے کھل چکا ہے، اس نے اسے پہچان لیا اور اسے ایکسپٹ کر لیا۔ جو قرآن میں بھی فرمایا اللہ نے، اسلام کے لیے اس کا سینے کو کھول دیا جاتا ہے، اور اس سے مراد شک صدر بھی لیا گیا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 بار کیا گیا صحیح روایت کے مطابق۔ ایک بار جب آپ کی عمر 4 سال کی تھی، تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے سینے کو شک کیا، اور وہ حصہ جہاں پر شیطان وسوسہ کرتا ہے، اس جگہ کو نکال کر کے اللہ کے حکم سے اور زمزم سے آپ کو دھو کر کے، اور پھر سے سینے دل کو اس کی جگہ میں رکھ دیا گیا۔ یہ دیکھ سکتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آپ کا دل چیرا، اور اس سے وہ حصہ شیطانی نکال دیا جو ہر انسان کے اندر ہے، پھر اسے آب زمزم سے دھو کر بند کر دیا۔ مسلم شریف حدیث نمبر 261 اور 162۔ دوسری مرتبہ معراج کے موقع پر، اس موقع پر آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا اور دل نکالا گیا، اسے آب زمزم سے دھو کر اپنی جگہ رکھ دیا گیا اور اسے ایمان و حکمت سے بھر دیا گیا۔ یہ ہے بخاری شریف کی حدیث، حدیث نمبر 349 بخاری شریف، اور مسلم شریف حدیث نمبر 164۔ تو جب آپ معراج کے لیے جانے والے تھے، اور ایک اہم سفر تھا، اور اللہ رب العزت کی بڑی بڑی نشانیوں کو آپ دیکھنے والے تھے، تو اللہ رب العزت نے اس وقت بھی آپ کے سینے کو چاک کروایا اور دل کو نکال کر کے اور زمزم سے اور دھلوا کر کے اور حکمت اور ایمان سے اس کو بھر دیا گیا۔ تو یہ 2 تفسیر اس کے تعلق سے ملتی ہے۔
الم نشرح لک صدرک، کہ آپ کے سینے کو کھول دیا گیا، یعنی دین کے لیے اور دین کی باتوں کو سمجھنے کے لیے، اس کو بیان کرنے کے لیے آپ کے دل کو کھول دیا گیا۔ الم نشرح لک صدرک، تو کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ اتار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر انبیاء معصوم عن الخطا ہے، اور جو لغزشیں بھی ہیں اللہ رب العزت انہیں ختم کر دیتا ہے، جیسا کہ سورہ فتح آیت نمبر 2 کے اندر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ اس بوجھ سے مراد کار نبوت کا بوجھ ہے، یعنی نبوت کی ذمہ داری کا، دعوت و تبلیغ کا، اور امت کی فکر کا۔ اور یہ امت کی فکر کا بوجھ دونوں زندگی میں دیکھا گیا ہے۔ لوگوں کی پریشانی کی فکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر دور میں رہی ہے۔ اس دور میں بھی جب نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا تو مکہ کے لوگوں کو دیکھ کر کے آپ بہت پریشان رہتے تھے کہ یہ لوگ ہر قسم کی برائی کے اندر ملوث ہیں اور ان کی زندگی بدترین سے بدترین گزر رہی ہے، اور آپ اس ماحول سے ہٹ کر کے غار حرا میں جا کر کے اور اللہ رب العزت کو یاد کیا کرتے تھے اور سکون حاصل کیا کرتے، اور اس دور میں بھی انسانیت کو ہر ممکن کوشش کرتے تھے کہ کچھ فائدہ پہنچ جائے۔ لیکن انسانیت کیسے سدھر سکتی تھی، وہ جب قرآن نازل ہوا اور اس کے بعد پھر انسانیت کے اندر انقلاب آنا شروع ہوا، جو ہم انشاءاللہ تعالی اگلی کلاس میں ہم پڑھنے والے ہیں کہ قرآن کا شان نزول کیا تھا، کیا وقت تھا جب قرآن کا نزول ہوا، قرآن کے نزول کے پہلے دنیا کے حالات کیا تھے، اور قرآن کے نزول کے بعد دنیا کی حالت کیا ہو گئی، اور قرآن کا جب حق ہم نے دینا چھوڑ دیا تو ہم کس طریقے سے بد سے بدتر ہوتے ہوتے اور آج اس حالت میں آ گئے ہیں کہ ذلت کی ایسا دور شاید ہی کبھی دیکھا گیا ہوگا جس دور سے آج مسلمان گزر رہا ہے۔ تو بہرحال اگلی کلاس میں اس کو دیکھا جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرمایا اور ہم نے آپ پر سے اس بوجھ کو اتار دیا، یعنی یہ ایسا بوجھ تھا انسانیت کی فکر کا کہ جس کے تعلق سے سورہ کہف میں بھی اللہ نے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کیا یہ اس حدیث پر، اس کلام پر ایمان نہیں لائیں گے تو کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے؟ اس قدر فکر تھی امت کی کہ ان کی لاکھ دشمنی کے باوجود اور ان کی تکالیف کو برداشت کرنے کے باوجود، جسمانی اور روحانی طور سے ہر طریقے سے یہ لوگ پریشان کرتے، لیکن اس کے باوجود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھ کر کے اللہ رب العزت سے انہی کے لیے دعائیں کر، اور یہ اس قدر ہو گئی فکر جس نے آپ کی کمر توڑ دی تھی، اور ہم نے آپ پر سے آپ کا بوجھ اتار دیا جس نے آپ کی کمر توڑ دی تھی۔ یعنی پھر راحت اور سکون ملنا شروع ہوا دعوت و تبلیغ کے کام میں بھی، صحابہ اکرام ایمان میں آتے چلے گئے، لوگ ایمان میں آتے چلے گئے، آپ کے ساتھی بنتے چلے گئے، ایمان والے ہوتے چلے گئے، اور ان لوگوں نے بھی اس کام کو آگے بڑھانا شروع کر دیا۔ اب دنیا کے دوسرے حصوں میں بھی اسلام پھیلنا شروع ہو گیا، اب آپ کے لیے کچھ راحت اور سکون بھی میسر ہونے لگی۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 4 کے اندر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ اللہ اکبر۔ اس بات پر اگر غور کریں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 30 جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے نکلیں گے، 30 جھوٹے نکلیں گے، اور ایسے لوگ نکلے۔ خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے بعد پے در پہ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن کسی ایک کے بھی نام ہم لوگ اچھی طرح نہیں جانتے، ان کا حسب نسب، ان کی کیا تعلیمات تھی، کیا سوچ تھی، کیا فکر تھی، کچھ نہیں جانتے۔ ان کے نام و نشان کو اللہ رب العزت نے مٹا کر کے ختم کر دیا۔ اور یہ شان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہر گھر، وہ مسلم ہو یا نہ ہو، وہ نبی مکرم کے مقام کو جانتا ہے، اور وہ یہ جانتا ہے آپ کی تعظیم میں اگر ذرا سی بھی چوک ہو گئی، آپ کی عزت میں ذرا سی بھی چوک ہو گئی تو دنیا جینے نہیں دے گی۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ لوگ آپ کی عزت کے لیے، آپ کے وقار کے لیے، اور ایسی آپ سے محبت کی جان قربان کرنے کے لیے تیار۔ ایسا ذکر اللہ رب العزت نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند کیا۔ تفسیر ابن کثیر فرماتے ہیں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 533 میں کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا، کے بارے میں امام مجاہد فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہے کہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر بھی ضرور کیا جائے گا۔ جہاں پہ یہ کہا جاتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہاں پر اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہا جاتا ہے، یہ ضرور کہا جائے گا۔ امام قتادہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا و آخرت میں آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا، چنانچہ جب بھی کوئی خطیب خطاب کرتا ہے، خطاب کرنا شروع کرتا ہے، یا اتحیات میں کوئی شخص اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بیٹھتا ہے، یا نماز کے اندر
تو جہاں پر وہ اشہد اللہ الہ الا اللہ یعنی اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے، وہیں اسے اس بات کی بھی گواہی دیتا ہے کہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ایسا ذکر اللہ رب العزت نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا بلند کیا۔ ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو ہر مذاہب کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لکھا ہے، اور بعض نے تو آپ کی سیرت مبارک بھی لکھی ہے۔ جیسے ایک مشہور رائٹر مائیکل ہارٹ، اس نے اپنی بک دا 100 میں، اور یہ ایک ایسا شخص ہے، ایک ایسا ریسرچ کرنے والا ہے کہ جس نے انسانیت کے اوپر ریسرچ کیا کہ کس انسان نے دنیا کے اوپر کیا اثر ڈالا ہے اور کس پہلو میں، سیاست میں، بزنس میں، ایک بہترین باپ ہونے کی حیثیت سے، ایک بہترین بیٹا ہونے کی حیثیت سے، ایک بہترین رشتہ دار اور پڑوسی ہونے کی حیثیت سے، ایک بہترین ناگرک ہونے کی حیثیت سے، ایک بہترین لیڈر ہونے کی حیثیت سے، ایک بہترین بزنس مین ہونے کی حیثیت سے۔ تو کس نے کس فیلڈ کے اندر انسانیت کو کچھ دیا ہے، تو ایسے 100 لوگوں کا اس نے انتخاب کیا مائیکل ہارٹ نے، اور پہلے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا اور وضاحت کی کہ یہ وہ واحد شخصیت ہے جس نے زندگی ہر فیلڈ میں، زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر مراحل میں ایک ایسا کردار نبھایا ہے کہ جس کی نظیر نہیں ملتی، جس کا اگزامپل نہیں ملتا۔ اگر کسی کو دیکھنا ہے کہ بہتر باپ کیسا ہوتا ہے تو محمد رسول اللہ کو دیکھ لے، کسی کو دیکھنا ہے بہتر شوہر کیسا ہوتا ہے، کسی کو دیکھنا ہے بہتر پڑوسی اور بہتر لیڈر کیسا ہوتا ہے، اور ایک بہتر سوشل ورکر کیسا ہوتا ہے، بہتر بزنس مین کیسا ہوتا ہے، تو انہوں نے ہر اینگل سے دنیا کو وہ دیا ہے جو آج تک کسی نے نہیں دیا۔ یہ مائیکل ہارٹ کہتا ہے، اور دا 100 میں نمبر 1 پہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو رکھا۔ اور بھی کئی غیر مسلم حضرات ایسے ہیں جنہوں نے نبی مکرم کی سیرت کو الگ الگ نام سے لکھا۔ کسی نے کہا کہ یہ عرب کا چاند ہے، کسی نے کچھ، اور کوئی کیا تعریف کرے گا جس کی تعریف خالق کائنات خود کر دی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے رسول کریم ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ تو جس کا بلند خود اللہ رب العزت ذکر کر دے، اس کو کسی کے بلند کرنے سے کیا لینا دینا۔ آپ دیکھیں فضا کے اندر کوئی منٹ اور کوئی سیکنڈ ایسا نہیں گزرتا جہاں پر اشہد اللہ الہ الا اللہ کے ساتھ کہ واشہد ان محمد الرسول اللہ صدا بلند نہیں ہوتی ہے اذان کے اندر۔ تو یہاں فرمایا کہ نبی مکرم کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا، اور ہم نے آپ پر سے وہ بوجھ اتار دیا جس نے آپ کی کمر توڑ دی تھی، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور پھر بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ جو تنگیاں تھی مکہ کے اندر اور مدینہ کے اندر، یہ تنگیاں ہٹتے چلے گئی اور آسانیاں ہوتے چلے گئی۔ آسانیاں کیسی کہ ظلم اور ستم کا خاتمہ ہوتا چلا گیا، انسانیت ایک بہترین انسانیت کی شکل میں واپس آئی، جو جانور سے بھی بدترین زندگی جی رہے تھے۔ انہیں ماں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ملک والوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، کسی اجنبی اور کسی مسافر کے ساتھ کیسے رہنا ہے، سب کچھ بھول گئے تھے۔ ہر کہیں ظلم اور ظلم ہی ظلم تھا، اور خود اپنی جان کے اوپر بھی ظلم کر رہے تھے، کہیں شراب پی رہے ہیں، کہیں اور بھی اس طریقے کے نشے اور چیزیں، اور اپنے آپ کو بھی ہلاک اور برباد کر رہے تھے۔ تو انسانیت بدترین زندگی جی رہی تھی، اور اس کے اندر بھی راحت اور سکون ہونا شروع ہو گئی۔ یہ سارے کرائم ان کے، ساری برائیاں ان کی ختم ہونا شروع ہو گئی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون میسر ہونا شروع ہو۔ تو ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، یعنی اگر کوئی مصیبت اور پریشانی آتی ہے تو وہ اس خبر کو لے کر کے آتی ہے کہ اب سکون بھی آنے والا ہے۔ جس طرح جب اونچا چڑھاؤ آتا ہے تو وہ اس خبر کو لے کر کے آتا ہے کہ اب آگے ڈاؤن آنے والا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنا قانون بیان فرمایا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ پھر بے سختی کے ساتھ آسانی ہے۔ تو سختی تھی مکہ کے اندر مشرکین کی طرف سے، آزاد خیال لوگوں کی طرف سے، کہ وہ منمانی زندگی جینا چاہتے تھے، وہ اپنی طاقت کا ناجائز فائدہ اٹھانا چاہتے تھے، لوگوں کے اوپر ظلم کرنا چاہتے تھے۔ تو ان کی طرف سے ایسی زندگی جو پاکیزہ زندگی تھی، جس میں سارے سب کے حقوق دیے جانے تھے، ان کی طرف سے تنگی اور پریشانی آ رہی تھی۔ لیکن اب یہ تنگی اور پریشانی ختم ہونا اللہ رب العزت کی طرف سے طے تھا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا کہا، پھر بے شک ہر تکلیف کے ساتھ آسانی ہے۔ اس کو پھر سے دہرایا گیا آیت نمبر 6 کے اندر، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر تنگی کے ساتھ آسانی۔ تو تنگی تو ایک ہی تھی، آسانیاں دو تھی۔ تنگی جس کو صبر کہا جاتا ہے، جس پہ صبر کیا جاتا ہے، یعنی اسلام پر عمل کرنے میں جو تکلیف ہوتی ہے، یا اسلام پر عمل کرنے سے جو لوگ تکلیف دیتے ہیں،
یا اللہ رب العزت کی تقدیر پر یا معصیت سے رک جانے پر، تو یہ جو تکلیف ہے اس کے ساتھ دنیا میں بھی آسانی ہے، دنیا میں بھی راحت اور سکون ہے، تکلیف ایک ہی لیکن دنیا میں بھی راحت سکون اور آخرت میں بھی راحت سکون، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں راحت اور سکون، وہ قبر کی زندگی ہو، حشر کی زندگی ہو یا جنت کی زندگی ہو، ہمیشہ ہمیشہ کی راحت اور سکون۔ تو یہ ایک تکلیف جس میں ہم صبر کر لیں گے، یعنی اللہ رب العزت کی معصیت پہ، نافرمانی پر اور لوگوں کی تکالیف پر، تو اللہ رب العزت دنیا میں بھی حالات درست کرے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں بھی درست فرما دے۔ تو فرمایا بے شک ہر تکلیف کے ساتھ آسانی ہے، تکلیف یہ خبر لے کر کے آتی ہے کہ اب آسانی بھی آنے والی ہے۔ چنانچہ جب آپ فارغ ہو جائیں تو محنت کیجیے۔ فارغ کس چیز سے؟ اللہ اکبر، مکی زندگی کو ذرا دیکھیں آپ، کس چیز سے فارغ؟ دعوت و تبلیغ سے، لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں اور بے حساب آپ کے اوپر پریشانیاں جسمانی روحانی، دوستوں کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے، ہر طریقے سے آپ کے اوپر پریشانیاں آ رہی ہیں، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب آپ اس سے فارغ ہوں، دن بھر کے دعوت و تبلیغ کے مراحل کو طے کرتے ہوئے اور تھک کر کے جب چور ہو گئے، تو اس سے راحت اور سکون کہاں سے ملے گا؟ اللہ رب العزت نے کسی مخلوق کی طرف اشارہ نہیں کیا، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے ان ساری پریشانیوں کے بعد اور اس سے فارغ ہو جانے کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے طرف بندے کی توجہ کرا کہ یہاں پر ہے، اللہ رب العزت کے ذکر میں، اللہ رب العزت کی قربت میں، اللہ رب العزت کے سامنے رکوع اور سجود میں، یہاں سے وہ انرجی ملے گی، یا وہ فکر اور پریشانی یہیں پہ ختم ہوگی، اور یہیں سے ایک طاقت ملے گی جو دوسرے دن آپ کو کام کرے۔ یعنی تعلق باللہ کو مضبوط کرنا ہے۔ جب لوگوں کی طرف سے پریشانیاں آئیں، لوگوں کی طرف جانا سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی طرف جانا۔ ہاں، دوسرے لوگ وہ جو ہمارے دوست احباب ہیں، یعنی جو ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں، جو داعی ہیں، ان کے لیے بات الگ ہے کہ صحابہ اکرام آپس میں مشورہ بھی کیا کرتے تھے، خود رسول اللہ بھی مشورہ کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال یہاں پہ جو بتایا گیا کہ چنانچہ جب آپ فارغ ہو جائیں تو محنت کیجیے، یعنی کس طرف؟ اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت کیجیے، یعنی اس کے طرف عبادت میں، ذکر و اذکار میں۔ سورت التین ہے جو مکی سورت ہے، اور اس کے اندر بھی 1 رکوع اور 8 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو رحمان اور رحیم ہے۔ والتین والزیتون، اور قسم ہے تین کی اور زیتون کی۔ اوفی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ تین سے مراد سینہ نوح ہے، نوح کی وہ مسجد ہے جو جندی پہاڑ میں تھی، جبکہ امام مجاہد فرماتے ہیں کہ تین سے مراد تین ہی ہے، انجیر ہے، انجیر۔ تو یہاں پر وہ تین یعنی قسم کھائی گئی انجیر کی، والزیتون اور زیتون کی، اور یہ مقام جہاں پر یہ پھل ہوتے ہیں وہ ہے بیت المقدس۔ یہ وہ عظیم مقام ہے جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے اور انجیل نازل ہوئی، اور دنیا کے اندر ایک بڑا ریلیجن، ایک مذہب ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ حالانکہ مذہب تو ایک ہی ہے جو آسمان سے آیا، اللہ رب العزت کی طرف سے آیا، یعنی پہلے اس کے فالوورز آدم علیہ السلام تھے، نوح علیہ السلام ہوئے، پھر اسی مذہب کے ماننے والے ابراہیم علیہ السلام ہوئے، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اور موسیٰ علیہ السلام کی جو صحیح طریقے سے اتباع کرتے تھے، جب عیسیٰ علیہ السلام آ گئے تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کر لی، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ اور جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح طریقے سے اتباع کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا نبوت کا، تو انہوں نے فوراً وہ نشانیاں دیکھی جو تورات اور انجیل میں تھی اور ایمان لے آئے۔ تو مذہب تو وہ ایک ہی چلا رہا ہے، لیکن جو لوگ ہٹدھم تھے، جو لوگ غرور اور دنیا پرست تھے، انہوں نے اس مذہب کو ہی اپنا بنا کر کے رکھا، اور 3 حصوں میں بڑے مذاہب نظر آتے ہیں۔ تو ان 3 حصوں کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، بتانے کا مقصد یہ تھا۔ تو وہ 3 والزیتون، اور قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی۔ جگہ ہے یہ بیت المقدس ہے، اور تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 538 میں دیکھا جا سکتا۔ وطور سینین، اور طور سینا، یہ وہ طور سینا ہے جہاں پہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت سے کلام کا شرف بخشا گیا۔ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے کلام کیا، اور آپ کو بھی آسمانی کتاب دی گئی، نبوت سے نوازا گیا، اور فرعون کی طرف بھیجا گیا، اور پھر پہلے یہاں پہ کلام شروع ہوا اور بعد میں تورات نازل ہوئی۔ تو بیت المقدس کی طرف عیسیٰ علیہ السلام آئے، آپ کے اوپر بھی کتاب آئی، اور موسیٰ علیہ السلام طور پر اللہ رب العزت نے آپ سے کلام کیا، اور پھر بعد میں آپ کے اوپر تورات نازل ہوئی۔ اور اب تیسرا، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس پرامن شہر کی قسم۔ یہ پرامن شہر جب سے دنیا قائم ہے اور قیامت تک پرامن شہر مکہ مکرمہ،
جو شہروں میں سب سے زیادہ اللہ رب العزت کو محبوب اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب اور ہر مومن کو محبوب، وہ خانہ کعبہ جو مسجدیں تو اور بھی ہے پوری دنیا کے اندر، لیکن وہ چیز نہیں جو خانہ کعبہ کی، جو طواف اس کے علاوہ اور کہیں نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال بے شمار فضائل سے بھرا ہوا مکہ، جو امن والا شہر جس کو اللہ نے کہہ دیا، جہاں پہ زمزم اللہ رب العزت نے نکال دیا کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام جنت سے تشت لے کر کے آئے اور سینہ چاک کر کے نکالا، لیکن زمزم یہیں سے لیا، وہ نہیں لایا گیا جنت۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ زمزم کتنی قیمتی چیز، کہ ساری چیز تو جنت سے آئی لیکن زمزم یہیں سے لیا گیا، یعنی زمزم اس قدر قیمتی۔ اور ایسی بے شمار نعمتیں اللہ رب العزت نے مکہ کے اندر رکھی ہے۔ تو اس شہر کی قسم جہاں پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور جہاں پر قرآن کا نزول شروع، جہاں سے انسانیت کو روح دی گئی یا انسانیت کو جینے کا انداز دیا گیا۔ تو یہ تین عظیم جگہ کی اللہ رب العزت نے قسم کھائی کہ یہاں بڑے انبیاء اور آسمانی کتابیں نازل کی گئی۔ اس کے بعد خبر دی جا رہی ہے اس قسموں کے بعد، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا ہے۔ یہ قسمیں کھا کر کے جہاں پہ بہترین لوگ پیدا کیے، اللہ کی آسمانی کتابیں آئیں، اور بہترین لوگ سے مراد انبیاء اور انبیاء کے ساتھی۔ ہر دور میں انبیاء کے ساتھی ہوا کرتے ہیں جو انبیاء کی صحیح طرح اتباع کر کے اور آگے کے لوگوں کو بتا دیتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی بھی تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی بھی تھے احواری، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ اکرام بھی تھے۔ تو ان بہترین جگہ اور بہترین شریعتوں کا جو آسمانی تھی اور لوگوں کی طرف ہماری توجہ کو کرانے کے بعد اللہ رب العزت نے اس قسم کا جواب دیا کہ ہم نے انسان کو بہترین خلقت میں، یعنی ذہنی طور پر بہترین، جسمانی طور پر کہ کہیں سے بھی کوئی کمی اور کوئی نقص یا کوئی کمزوری ہم نہیں نکال سکتے، ایسا جسم جو ہمیں بتاتا ہے کہ اب پانی کی کمی ہو رہی ہے، اب ہمیں کھانے کی کمی ہو رہی ہے، اب فلاں جسم کا فلاں حصہ خراب ہو رہا ہے، درد کر کے بتاتا، پیاس لگ کر کے، بھوک لگ کر کے۔ ایسا عجیب و غریب جسم جو ہم جو چاہتے ہیں وہ دیکھتا ہے، جو ہم بولنا چاہتے ہیں، جو احساس ہمارے سامنے آنا چاہتے ہیں، زبان اس کو بیان کرتے، جہاں چاہتے ہیں وہاں چلتے ہیں، جو چاہتے ہیں وہ پکڑتے ہیں، جو چاہتے ہیں بہترین سے بہترین کھاتے ہیں۔ انسان کو بہترین خلقت میں، احسن تخلیق میں اللہ رب العزت نے اسے پیدا کی۔ تو ذہنی طور سے، جسمانی طور سے، روحانی طور سے اور اخلاقی طور سے بھی اسے بہتر ہونا چاہیے، اور اخلاقی طور سے بہتر ہونے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو اور آسمانی وحی کا سلسلہ اللہ رب العزت نے جاری اور ساری کی۔ لیکن یہ سب کے باوجود انسان کی حالت کے بارے میں بتایا، ثم رددناہ اسفل سافل، مگر پھر ہم نے اسے نیچے سے نیچے پھینک دیا، نیچے سے نیچے کر دیا، یعنی یہ تباہی اور بربادی کے گڑھے میں چلا گیا، جہنم رسید ہو گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ ٹھیک اسی طرح والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، سارا کے سارا انسان گھاٹے اور خسارے میں، سب جہنم کا ایندھن، الا الذین آمنوا، لیکن کچھ لوگ بچیں گے۔ یہاں پر بھی اسی انداز میں الا الذین آمنوا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے۔ تو انسان کو بہترین خلقت میں تو پیدا کیا، اور اس کی رشد و ہدایت کے لیے جیسے پچھلی کلاس میں بھی ہم نے پڑھا کہ کئی زاویے، کئی انداز سے، کئی ذرائع سے اللہ رب العزت نے اس کی ہدایت کا بندوبست کیا۔ تخلیق کو دکھا کر کے اللہ رب العزت نے اپنی تخلیق کو دکھا کر کے، سورج چاند زمین و آسمان اور دوسری بھی چیزوں کو دکھا کر کے، خود اس کی زندگی کے اندر دکھا کر کے اس کو ہدایت کا ایک موقع فراہم کیا۔ دوسرا، اس کے نفس کے اندر صحیح اور غلط کی تمیز رکھا کہ ہاں یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ ساری کائنات کا خالق اور مالک ہو سکتا ہے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو پتھر ہے، تو جانور ہے، تو انسان ہے۔ اور پھر انبیاء علیہ السلام کے سلسلے کو جاری اور ساری کر، تو انسان کو بہترین تخلیق کیا اللہ رب العزت نے، جسمانی اور روحانی دونوں اعتبار سے، لیکن اس کے باوجود بھی انسان سارا کے سارا جہنم میں جائے، نیچے سے نیچے گرتا ہوا اور جہنم رسید ہو۔ لیکن کون لوگ بچیں گے؟ الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ سب سے پہلی شرط ایمان۔ اگر اس جہنم سے بچنا ہے، اس بھڑکتی ہوئی آگ سے بچنا ہے، دنیا میں بھی تباہی اور بربادی سے بچنا ہے، اور روح جب جسم سے نکالی جائے گی اس وقت کی تکلیف اور بے عزتی سے بچنا ہے، اور پھر قبر کے اندر، اس اندھیرے کے اندر ایسے سخت عذاب سے بچنا ہے، اور پھر اس کے بعد حشر کے میدان کی رسوائی سے اگر بچنا ہے، وہاں کی ذلت سے اگر بچنا ہے، وہاں کی تپش سے اگر بچنا ہے، اور پھر جہنم کی رسوائی اور جہنم کے عذاب سے اگر بچنا ہے، تو اس کے لیے 2 اصول بتائے، اور اس اصول پہ عمل کرنے کے بعد سبحان اللہ نے وعدہ کیا، اور یہ وعدہ قرآن میں ایک جگہ نہیں 100 جگہ کیا اللہ رب العزت نے، 100 جگہ۔ اور اس اصول کو سمجھانے کے لیے، اس 2 اصول کو سمجھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے 2 حصے ہوئے، مکی زندگی اور مدنی زندگی۔ قرآن بھی مکی صورتیں اور مدنی صورتیں ہم کہتے ہیں۔ ہجرت کے پہلے کی جو صورتیں وہ مکی،
اور ہجرت کے بعد کی مدنی۔ تو الا الذین آمنوا آپ دیکھ لیں جو سلیبس نازل ہوا مکہ کے اندر وہ ایمان پر تھا، عقائد پر تھا، توحید پر تھا، توحید، آخرت، رسالت، تقدیر، فرشتے، کتاب۔ تو الا الذین آمنوا تم ایمان لے آؤ، ایمان یعنی یقین لے آؤ، آستھا، وشواس، کس چیز پر؟ اللہ کے کلام پہ، نبی کے فرمان پر، جس کی بنیاد 6 ہے، اللہ پر ایمان، یقین، اور کیسا یقین؟ زبان سے، دل سے اور اعضاء سے۔ تو اللہ پر ایمان، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر، آخرت کے دن پر اور تقدیر پر۔ اور اس ایمان کے لیے جو وحی نازل ہوئی وہ 13 سال تک نازل، چند ہی دوسری باتیں تھیں ورنہ ساری عقائد کے اوپر۔ اور جب یہ چیز بن گئی صحابہ اکرام کی، جب وہ ایمان والے ہو گئے تو پھر ایمان والوں کے اوپر احکام اور مسائل نازل ہوئے۔ احکام و مسائل کس کے اوپر نازل ہوئے؟ ایمان والے۔ اور ایمان والے کے لیے احکام و مسائل، اللہ رب العزت کے اوامر و نواہی، ڈو اینڈ ڈونٹس پر عمل کرنا مشکل نہیں۔ تو جیسے ایمان والوں کے اوپر عمل آنا شروع ہوا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور عمل صالح کرو، تو ان کے لیے عمل صالح کرنا آسان ہو گیا۔ عمل صالح یعنی وہ نیم جو اللہ رب العزت کی طرف سے آئے ہیں، اس نیم پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، اور صرف اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا، اس کو عمل صالح کہتے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنا۔ اور یہ کون کر سکتا ہے؟ ایمان والا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو ہی کہا ہے کہ اے ایمان والوں نماز قائم کرو، اے ایمان والوں حج کرو، اے ایمان والوں زکوٰۃ ادا کرو۔ تو جتنے بھی حکم ہیں وہ اور ایمان والوں نے عمل کر کے دکھایا کہ ہاں ہم ایمان والے کا عمل کر کے۔ ان کے لیے آسان تھا، شراب حرام ہو گئی چھوڑ دینا آسان تھا، بیاج حرام ہو گیا چھوڑ دینا آسان تھا، اور ان کے ایمان خود اس بات کا تقاضا کرتا تھا کہ یہ برائی ختم ہو جانا چاہیے۔ عمر فاروق بار بار کہتے تھے یہ شراب یعنی خمر، نشاور چیز، یہ ٹھیک نہیں ہے، کوئی مناسب نہیں لگتی۔ یہ عورتیں بغیر حجاب کے آ جاتی ہیں، اپنے جسم کو ڈھاکے ہوئے آ جاتی ہیں، مناسب نہیں لگتی، خود ان کی طرف سے باتیں نکلتی۔ تو ایمان عمل پر کھڑا کرتا ہے۔ تو پہلے جو چیز ہے وہ ہم اپنے لیے بھی، اور جس کو بھی ہم دعوت دے رہے ہیں، وہ ہمارے بچے ہوں، ہمارے رشتہ دار ہوں، دوست ہوں یا ملک والے ہوں، تو پہلے ہم خود بھی ایمان کو سمجھیں، سیکھیں، اس کو جانیں کہ توحید کیا ہے، توحید ربوبیت کیا ہے، الوہیت کیا ہے، اسماء الحسنی کیا ہے۔ یہی بیس ہے، یہی اصل ہے۔ توحید اور رسالت کے ساتھ ہی ہم اسلام کے دائرے میں بھی آتے ہیں۔ اسلام کے جو بیسک پلرز آف اسلام یا ارکان اسلام، اس کا بھی سب سے پہلا رکن یہی ہے، شہادہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد۔ ارکان ایمان کا بھی پہلا رکن یہی ہے، اللہ پر ایمان۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی تو یہیں سے بات شروع کیا، قولوا لا الہ الا اللہ، توحید سے آپ نے اپنے دعوت کا آغاز یہیں سے کیا۔ آپ نے اپنی زندگی کے ہر موڑ پہ توحید کو مقدم رکھا۔ دعوت کا آغاز یہیں سے، ہجرت کا آغاز بھی یہیں سے ہوا ہے، جب مکہ والے آپ کو بے تحاشا پریشان کرنے لگے اور لوگ جان گئے کہ اب آپ ہجرت کرنا ہے، کیونکہ ہر انبیاء ہجرت کرتے ہیں۔ مدینہ سے لوگ آئے اور مشورہ رکھا کہ یا رسول اللہ اب آپ مدینہ آ جائیے۔ آپ نے وہاں شرط رکھی تھی کہ اگر تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے تو میں تمہارے ساتھ چلوں گا، اور پھر کچھ اور شرطیں تھیں، لیکن مقدم اسی کو رکھا کہ توحید کو اگر علمبردار بنو گے تو میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار۔ پھر اس کے بعد دوسری چیزیں، اور اسی طرح جب میدان کارزار میں پہنچے تو وہاں کا اصول بھی سب سے پہلے یہی کہ دعوت دو، اور اگر یہ اسلام قبول کرتے ہیں تو کوئی جنگ و جدال نہیں ہوگا۔ یہ علی رضی اللہ عنہ سپہ سالار بنا کر کے پہنچائے جا رہے ہیں۔ اور کیا کہا رسول اللہ نے؟ بخاری شریف کی حدیث، اے علی تمہارے کہنے سننے سے اگر ایک آدمی بھی راہ راست پہ آ گیا تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر، جنگ جیت کے آؤ گے تو کیا لاؤ گے؟ سرخ اونٹ، اس سے بہتر ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے یہی سکھایا کہ توحید کی دعوت دینا جنگ میں بھی، اور پھر اس کے بعد جب جنگ فتوحات ہوئی اور بادشاہوں کی طرف خط بھیجے گئے تو اس میں بھی توحید کو مقدم رکھا کہ ہر بادشاہ کی طرف جب خط جاتا تو اس میں سب سے پہلی عبارت یہی ہوتی کہ ایک رب کو مان لو، خالق ایک ہے، حاجت روا مشکل کشا صرف ایک ہے۔ اور فتح مکہ کے بعد ایک فاتح کا پہلا عمل کیا عمل تھا؟ سب سے پہلا عمل، مکہ کی سرزمین کو آپ نے فتح کیا، وہ پاکیزہ شہر جو اللہ کو سب سے زیادہ پیارا ہے، جس کی حرمت اللہ رب العزت نے پہلے دن سے رکھی ہے، جس کو توحید کی بنیاد پر ابراہیم علیہ السلام نے سجایا اور اسماعیل علیہ السلام نے۔ اس کے اندر سب سے پہلا کام آپ نے یہی کیا کہ اپنے عصا مبارک سے باطل معبود کو توڑ کر کے پھینکا اور کہا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا۔ حق آ گیا۔ حق کیا ہے؟ ایک رب کی بات، اس کا حق کسی اور کو نہ دیا جائے۔ اور ایک فاتح کا پہلا آرڈر کیا تھا؟ حضرت علی کو بلایا اور کہا کہ علی، اس سرزمین پر اب اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی، جتنے بھی باطل معبود ہیں جھوٹے، انہیں توڑ کر کے ختم کر دیا۔ پہلا آرڈر، پہلا عمل۔ تو یہاں پر بھی آپ نے توحید کو مقدم رکھا، اور جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے اپنی چادر کو چہرے سے ہٹاتے اور پھر ڈالتے، پھر ہٹاتے، پھر ڈالتے، اور کہا
کہ یہودی اور نصرانیوں پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنی انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لی، تم میری قبر کو عبادت گاہ نہ بنانا۔ زندگی کا آخری سفر اور اس میں بھی توحید کو مقدم رکھا، یہ ہے توحید۔ اسی کا سب سے پہلے کہا الا الذین آمنوا، یعنی انسان کو بہترین تخلیق میں پیدا کیا ہے، لیکن یہ جہنم رسید ہوگا، شر البریہ ہے، کیونکہ اس نے اس کے پیدائش کے حق کو ادا نہیں کیا، اس لیے اللہ کی نظر میں یہ سب سے بدترین مخلوق۔ لیکن وہ لوگ الا الذین آمنوا، جنہوں نے ایمان لائے، اپنے رب کو رب مان لیا، اس کی عبادت کو تسلیم کر لیا، اس کی ذات اور صفات کو قبول کر لیا، یہ ہے وہ ایمان والے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے عمل صالح بھی کیا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ عمل صالح یعنی اللہ کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اور اخلاص کے ساتھ، اللہ کی عبادت صرف اللہ کی رضا کے لیے، دنیا کی رضا کے لیے نہیں، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے۔ پھر اللہ فرماتا ہے، آیت نمبر 6 پہ واپس آئیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ کون وعدہ کر رہا ہے؟ اللہ رب العزت کا وعدہ کہ اس کے لیے ایسا اجر ہے غیر ممنون، جو کبھی نہ ختم ہونے والا اجر اللہ رب العزت عطا فرما، ان کے لیے بے انتہا اجر ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان دو اصولوں پر جو اسلام کے ہیں، ایک عقائد اور مسائل، ان کو جاننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا۔ آیت نمبر 7، فما یکذبک بعد بالدین، پھر اے انسان اس کے بعد تجھے کون سی چیز جزا اور سزا کو جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے۔ اب ہم انسان سے خطاب کہ اے انسان، اب اس کے بعد بھی تجھے کون سی چیز جزا اور سزا کا انکار کرنے پر آمادہ کرتی ہے، جس رب نے تجھے اس انداز میں پیدا کیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہاں سے وجود ہوا تیرا، کیا تھا تو، اور تجھے سوار کر کے کیا بنایا گیا، کہاں سے اٹھا کر کے تجھے کہاں پہنچایا گیا۔ جس نے اس طرح تجھے سوارا اور تو نے دیکھا، کیا وہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں؟ پھر تجھے کون سی چیز اس کا انکار کرنے پر مجبور کر رہی ہے؟ کیوں انکار کر رہا ہے؟ کیوں اپنے آپ کو تباہی اور بربادی کی طرف لا؟ یعنی دیکھ لینے کے بعد، سمجھ لینے کے بعد، جان لینے کے بعد کہ ہاں وہ قادر ہے جو عرش عظیم کو بنا سکتا ہے اور اسے تھام سکتا ہے، جو سورج اور چاند کو بنا سکتا ہے اور تھام سکتا ہے، جو زمین کو بنا سکتا ہے اور تھام سکتا ہے، جو انسان کی تخلیق کر سکتا ہے اور اسے نیچے سے نیچے گرا کر کے اور تباہ اور برباد کر سکتا ہے، وہ دوبارہ پیدا کرنے پہ کیا قادر نہیں ہو؟ کس چیز نے تجھے گمراہ کیا؟ کس چیز نے تجھے اس یقین سے دور؟ تو فرمایا فما یکذبک بعد بالدین، پھر انسان اس کے بعد تجھے کون سی چیز جزا اور سزا کو جھٹلانے پر آمادہ کر، کہ تجھے جزا ملے گی اس کو بھی جھٹلاتا ہے، اور سزا ملے گی اس کو بھی جھٹلاتا ہے۔ میں نے جو نیکی کیا ہے اس کا تجھے جزا دی جائے گی، انعام دیا جائے گا، اور جو ظلم کیا ہے اس کی تجھے سزا دی جائے گی۔ اچھا، جزا اور سزا کے بعد جو آیت لائی گئی وہ ہلا دینے والی، الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے؟ تو سزا اور جزا کو کیسے جھٹلاتا ہے؟ کیا اللہ حاکم نہیں ہے؟ کیا ظالم کو اس کا ظلم کا بدلہ نہیں دے گا؟ کیا نیکوکاروں نے جو نیکیاں کی ہے، لوگوں کے ستانے کے باوجود بھی، لوگوں کی تکالیف کو برداشت کرنے کے باوجود بھی، کیا اس کو اللہ انعام نہیں دے گا؟ کیا اللہ کو ایسا بے انصاف سمجھ لیا تو نے؟ ارے تخلیق پہ نظر تو ڈالے کہ کون سی چیز بے انصافی پر بنی ہے، کس مخلوق کے ساتھ اللہ رب العزت نا انصاف۔ تو وہ اللہ مظلوم کے اوپر تم نے جو ظلم کیے ہو ایسی چھوڑ دے گا؟ یہ کیسے سوچ لیا تم نے؟ وہ اللہ جس نے انسانیت کے لیے بے شمار نعمتیں رکھ دی، اس قدر نعمتیں کہ جن کو نہ وہ دیکھ سکتا، نہ گن سکتا، نہ جان سکتا ہے، اس قدر محبت کرتا ہے وہ ایک ایک انسان سے کہ اس کو ماں کے پیٹ کے اندر 3 کوٹری کے پیچھے، 3 پردوں کے پیچھے اسے بہترین تخلیق میں پیدا، اس کی بہترین صورت شکل، اس کا جسم، یہ بات گواہی دیتا ہے کہ اس کا بنانے والا اس سے محبت کرتا ہے، اور اس کو تم نے ستایا۔ جب وہ کمزور تھا تو تم نے اس کے اوپر ظلم کیا ہے، اور تم نے کیسے سوچ لیا کہ وہ انصاف نہیں کرے گا؟ اب اس 2 آیت کو پھر سے غور کر، اے انسان، اس کے بعد تجھے کون سی چیز نے سزا اور جزا کو جھٹلانے پر مجبور کر دیا ہے، جھٹلانے پر آمادہ کیا ہے، اکسایا ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے؟ کیا وہ ظلم کا انتقام نہیں لے گا؟ کیا وہ مظلوم کو بدلہ نہیں دلائے گا؟ اور اس کے پہلے کی صورتوں میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ قیامت کیوں قائم کرے گا؟ زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھے گا، یعنی مظلوم کا حق دلائے گا، ظالم کو اس کی سزا دے گا۔ پھر اس کے بعد ناپ تول میں کمی کیا تھا، حق تلفی کیا تھا، پھر اس کے بعد والی صورت لاپرواہی کی زندگی جیا تھا کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، گھر میں بیٹھے ہوئے بیوی بچوں کے ساتھ، آخرت کو بھول کر کے زندگی جیا تھا۔ پھر اس کے بعد والی صورت خندق کہ مومن جنہوں نے ایمان لائے ان کو تو نے جلایا تھا، ان کو مارا تھا۔ کیا یہ ظلموں کو اللہ رب العزت ایسی کہ اللہ کو دوستوں کے ساتھ تم نے یہ سلوک کیا تھا کہ آگ جلا کر کے ان کو ڈال دیا، بلال حبشی اور صحابہ اکرام کو گھسیٹا، مارا، جلایا، اللہ چھوڑ دے گا تم کو؟ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ تم نے جو کیا، اللہ کے نیک لوگ، اللہ کے بہترین، جن کو اللہ رب العزت نے اپنے دوست کا مقام و مرتبہ دیا،
ان کے ساتھ تم نے یہ کیا، اور تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ قیامت قائم کرے گا اللہ، پھر سے پیدا کرے گا، اپنے سامنے حاضر کرے گا، اور پھر لے گا وہ حساب ذرے ذرے کا۔ اور یہ خبر آج کی نہیں ہے، جب سے دنیا قائم ہے، جب سے یہ خبر اللہ جب اس دنیا میں بھیج رہا تھا اسی وقت کہہ دیا کہ ایک وقت مقررہ کے لیے تم جا رہے ہو، ہمیشہ کے لیے نہیں جا رہے ہو، پھر وہاں مرنا ہے، پھر وہیں سے اٹھنا ہے اور حاصل ہونا ہے اللہ رب العزت۔ یہ خبریں تو صحف ابراہیم اور موسیٰ سے چلی آ رہی، ہر انبیاء نے یہ خبر دی ہے کہ دنیا کی زندگی یہی سب کچھ نہیں، مرنا ہے اور اس رب کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اپنے جتنے بھی ظلم کیے ہیں اس کا حساب۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم نے قبول کر لیا کہ ہاں ہم نے ظلم کیا ہے، اپنے نفسوں پر، اپنی جانوں پر ظلم کیا، لوگوں پہ ظلم کیا، اے اللہ ہم شرمندہ ہیں اپنے گناہوں پر، تو ہمیں معاف فرما اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرما، وہ راستہ جو انبیاء اور صدیقین اور شہداء کا راستہ ہے، اے اللہ اس راستے پہ ہمیں چلا دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد۔